ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم آرگن ڈونیشن کر سکتے ہیں، اور کیا ہم آرگن ڈونیشن کی ول لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ ہمارا یہ جسم ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے تو نہیں بنایا اس کو، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے اوپر. میں کیا میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ دھڑکے گا تو دھڑکے گا، اگر نہیں دھڑکے گا تو نہیں دھڑکے گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اندر سارا جو نظام چل رہا ہے میں اس کو مینٹین کر سکتا ہوں، میں ایکسرسائز کر سکتا ہوں، اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، وہ جو مجھے کرنا چاہیے. یہ میرے اوپر میری ذمہ داری ہے کہ میں اچھا کھاؤں اور ایکسرسائز کروں، اپنے جسم کا خیال کروں. یہ میرے دین نے مجھ کو حکم دیا ہے، تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنا خیال کروں. اس لیے خیال کروں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کروں. اس لیے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ اسی لیے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ میرا جسم نہیں ہے. جب میرا جسم نہیں ہے تو میں اپنے جسم کی کوئی چیز کو کسی کو کیسے دے دوں؟ لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس چیز کی گارنٹی ہو، یقین ہو کہ کسی کا اگر کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے اور میرا آرگن اس طور پہ میں اس کو دے دوں کہ اس کی زندگی بچ جائے اور مجھے نقصان نہ ہو. مثال کے طور پہ خون، اگر ایک مقدار میں خون نکال لیا جائے میرے جسم سے اور کسی اور کے جسم میں ڈال دیا جائے تو میری موت واقع نہیں ہوگی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے کیونکہ دوسرے کی جان بچ جائے گی. اگین، جان دوسرے کی اہم ہے، اس کی زندگی بچانا اہم ہے، اس حال میں کہ میری زندگی کو کچھ نہ ہو رہا ہو. تو اس صورت میں انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے فقہاء نے اجتہاد کے ذریعے کہ تب آپ اپنا خون اس کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے پاس فار ایگزامپل 2 گردے ہیں، 2 کڈنیز ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک کڈنی جو ہے اس پہ جسم چل سکتا ہے، ایک سورٹ آف سٹینڈ بائی ہوتی ہے، کام تو دونوں کرتی ہیں، لیکن ایک اگر نہ ہو تو دوسرے پہ بھی جسم کا گزارا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کی کڈنیز دونوں فیل ہو گئیں، اس اعتبار سے کہ وہ ڈائلسس پہ آ گیا اور اس کو ہر دوسرے تیسرے دن ڈائلسس کرانا پڑ رہا ہے، سارے خون کو فلٹر کر کے، جو کڈنیز کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست فیکٹری ہم کو دی ہوئی ہے خون کو فلٹر کرنے کے لیے. تو وہ بیچارے کہ دونوں کڈنیز فیل ہو گئی ہیں، اور ڈائلسس پہلی بات تو بہت مشکل ہے، ایکسپینسو ہے. تو اگر ڈاکٹرز کہیں کہ اگر آپ کی کڈنی اس کے ساتھ میچ کر جائے گی اور اگر آپ کڈنی اس کو دے دیں تو اس کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گی، پرولونگ ہو جائے گی، اور آپ کی جسم کو خطرہ نہیں ہو، یہ اہم ہے، آپ کے جسم کو خطرہ نہ ہو، تو اسی طرح فقہاء نے کڈنی کو ڈونیٹ کرنے کی کسی کو، تاکہ اس کی زندگی بچ جائے اس حال میں کہ میری زندگی کو کوئی فرق نہ پڑے، تو اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ میں اگر کسی کو دے دوں تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے. لائک وائز جس دن میرا انتقال ہو جائے گا، جس دن یہ روح میرے جسم سے نکل جائے گی، وہ اس دن یہ جسم پر جو میرا وقتی اختیار کنٹرول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تو یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ تو میری روح کی سواری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح اس جسم کے اندر آئی ہے اور یہ جسم مجھ کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہے. اصل میں اصل انسان تو اس کی روح ہے جو کہیں اور تھی، عالم ارواح میں تھی، پھر اس عالم دنیا میں آ گئی، پھر عالم برزخ میں چلی جائے گی، پھر عالم آخرت. یہ دنیا، اس عالم دنیا کے اندر یہ جسم اس کی سواری ہے. تو اسی لیے میں نے کہا یہ وقتی اختیار ہے، لیکن ہے اللہ کی امانت. جس دن یہ روح اس جسم سے نکل گئی تو یہ جسم میرا نہیں رہا. ایسے ہی جیسے آپ ایک گاڑی رینٹ کرتے ہیں، کہیں جائیں، کسی دوسرے ملک جائیں تو لوگ گاڑیاں رینٹل پہ لیتے ہیں، گاڑی رینٹ کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس گاڑی ہے آپ اس کو چلائیں، آپ اس کو جہاں مرضی لے کر جائیں، وقتی طور پہ آپ کی ہے، لیکن پھر بھی اس کا خیال کرنا ہے. اگر آپ کہیں ایکسیڈنٹ کر دیں گے کہ اس کو مار دیں گے، اسکریچز آئے گی، تو رینٹل کمپنی آپ سے اس کو چارج کرے گی کیونکہ وہ آپ کی نہیں ہے. جس دن آپ نے گاڑی واپس کی اس دن کے بعد آپ اس کو آپ چلا بھی نہیں سکتے اس کو. بالکل یہی معاملہ ہے اس جسم کے ساتھ. یہ رینٹ پہ ملی ہوئی ہے ہم کو، اس کا خیال کرنا لازم ہے.
اور دوسرا جس دن ہم نے یہ رینٹل چھوڑ دیا، جس دن ہم نے گاڑی واپس کر دی، اللہ کو واپس کر دی اور روح سفر آگے اگلے سفر پر چلی گئی، تو یہ اس جسم کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں رینٹل گاڑی جب واپس کروں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اس کو یہ کر لو اور اس کو وہ کر لو۔ لائک وائز میرے انتقال کے بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں میری آنکھیں اس کو دے دو، میری کڈنی اس کو دے دو، میرے لیور اس کو دے دو، یہ نہیں کر سکتا میں۔ پلیز اس چیز کو، کانسیپٹ کو سمجھیں۔ زندگی میں کر سکتے ہیں، موت کے بعد نہیں کر سکتے، اور زندگی میں بھی اس وقت کر سکتے ہیں جب کسی کی جان کو خطرہ ہے، یعنی اس کی جان چلی جائے گی، لیکن تب بھی اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ میری زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اور آخری بات، ہم اپنے آرگنز بیچ نہیں سکتے، یہ صرف ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے اندر کسی کی جان بچانے کے لیے اس کو ہم نے ہبہ کر دیا، اس کو گفٹ کر دیا۔ کسی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو تکلیف ہے اس یا کسی کو بھی، اس کو میں نے گفٹ کر دیا، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ پلیز ان اصولوں کے ساتھ آرگن ٹرانسپلانٹ یا آرگن ڈونیشن ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پورے اصول کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جسم میرے لیے کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آئے، ہمیں دین کی پوری بات سمجھ میں آئے، پورے کانسیپٹ سمجھ میں آئے۔ ہر چیز کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے، اس ریزننگ کو، اس کانسیپٹ کو سمجھنا لازم ہے۔